بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، غیبت کی بیماری عموماً بدگمانی اور تکبر سے پیدا ہوتی ہے، ورنہ جس کو اپنی فکر زیادہ ہوتی ہے وہ دوسروں کے عیوب پر نظر نہیں کرتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کو اپنی بدحالی اہم معلوم ہوتی ہے وہ تو ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے بارے میں ڈرتا رہتا ہے۔ کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں کوئی واقعی بات ایسی ذکر کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے، غیبت کہلاتی ہے۔ مثلا کسی کو بے وقوف یا کم عقل کہنا، یا کسی کے حسب و نسب میں نقص نکالنا، یا کسی کی کسی حرکت یا مکان یا مویشی یا لباس، غرض جس شے سے بھی اس کا تعلق ہو، اس کا کوئی عیب ایسا بیان کرنا جس کا سننا اسے ناگوار گزرے، خواہ زبان سے ظاہر کی جائے یا رمز یا کنایہ سے، یا ہاتھ سے اور آنکھ کے اشارے سے، یا نقل اتاری جائے، یہ سب غیبت میں داخل ہے۔ سامعین، چند حالات میں غیبت کرنا جائز ہے۔ مظلوم شخص ظالم کی شکایت اگر افسر اعلیٰ تک پہنچائے اور اپنے اوپر سے ظلم رفع کرنے کی نیت سے اس کے مظالم بیان کرے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ البتہ ظالم کے عیوب کا ایسے لوگوں سے بیان کرنا جنہیں اس کو سزا دینے یا مظلوم کے اوپر سے ظلم رفع کرنے کی طاقت نہ ہو، یہ غیبت میں داخل ہے اور حرام ہے۔ ایک بزرگ کی مجلس میں حجاج بن یوسف کا ذکر آ گیا تو انہوں نے یوں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف کے دن مظلوموں کا بدلہ حجاج سے لے گا اور حجاج کا بدلہ اس کی غیبت کرنے والوں سے لے گا۔ اس لیے کہ بہت سے آدمی حجاج کے مظالم ایسے آدمیوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جن کو حجاج کے کیے ہوئے ظلم رفع کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے سامنے حجاج کی غیبت کس طرح جائز ہو سکتی ہے؟ کسی شخص سے کوئی بدعت یا خلاف شرع امر کے رفع کرنے میں مدد دینی ہو یا کسی کو اس کے فتنے سے بچانا ہو تو اس سے بھی ان بدعتی لوگوں کا حال بیان کرنا اگرچہ ان کی غیبت کرنا ہے مگر جائز ہے۔ اور ظلم کی شکایت کرنا غیبت نہیں ہے۔ برائی کو روکنے کے لیے مدد طلب کرنا غیبت نہیں ہے۔ اہل علم سے فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی کا عیب بیان کرنا غیبت نہیں ہے، مگر احتیاط اسی میں ہے کہ وہ فتویٰ طلب کرتے وقت لوگوں کے نام نہ لے۔ اعلانیہ برائی کرنے والوں کی برائی کا اظہار کرنا غیبت نہیں ہے، جیسے کہ حکمران کی برائی، اس میں کوئی غیبت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے غیبت کرنا جائز ہے۔ باپ تنبیہ کے لیے استاد سے اپنے بیٹے کی شکایت کرے تو یہ غیبت جائز ہے۔ ماں اگر بیٹے اور بیٹی کی شکایت اگر باپ سے کرے اصلاح کی غرض سے تو یہ غیبت بھی جائز ہے، یا اگر کسی کو کوئی شرعی نقصان سے بچانے کے لیے غیبت کی جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ احادیث کے اندر غیبت کی بہت مذمت بیان فرمائی گئی ہے، یہاں تک کہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ ارشاد فرمایا کہ غیبت کا کرنا کسی کے عیب اور کسی کی برائی کا بیان کرنا یہ ایسا ہے جیسے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ غرض یہ کہ روزے کی برکات اور روزے کے ثمرات اور روزے کا اجر اور ثواب سارا کا سارا غیبت کے کرنے سے ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ یہ مرض جو ہے مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر پھیلا ہوا ہے، جیسا کہ عورتیں زیادہ تر روزہ رکھتی ہیں مگر اپنے روزے کو واہی تباہی اور الٹی سیدھی باتیں کہہ کر ضائع کر دیتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کسی جنازے سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے ساتھ تھے۔ کسی صحابی نے راستے میں آتے ہوئے کسی کی برائی بیان کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال کرو۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے تو آج گوشت ہی نہیں کھایا، حلال کس بنا پہ کروں؟ میرے دانتوں میں گوشت کا ریشہ نہیں ہے۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ غیبت جو ہے یہ ایسی ہے جیسا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کا کھانا۔ اگر کوئی شخص کسی سے نکاح یا خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے اور آپ کو علم ہو کہ اس معاملے میں ناواقفیت کی وجہ سے اس کا نقصان ہوگا تو اس کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کا حال بیان کر دینا بھی جائز ہے۔ اسی طرح قاضی کی عدالت میں کسی گواہ کا کوئی عیب اس نیت سے ظاہر کرنا کہ صاحب حق کو اس مقدمے میں میرے خاموش رہنے سے نقصان نہ پہنچے تو یہ جائز ہے۔ البتہ صرف اسی شخص سے ذکر کرنا جائز ہے جس کے نقصان کا اندیشہ ہو،
یا جس پر فیصلہ اور حکم وارد ہو۔ اگر کوئی شخص ایسے نام سے مشہور ہو گیا جس میں عیب ظاہر ہوتا ہے، مثلا چندھا، لنگڑا، تو اس نام سے اس کا پتہ بتلانا غیبت میں داخل نہیں ہے۔ پھر بھی اگر دوسرا پتہ بتلا دیا جائے تو بہتر ہے، تاکہ غیبت کی صورت بھی پیدا نہ ہو۔ اگر کسی شخص میں کوئی عیب ایسا کھلا ہوا پایا جاتا ہے کہ لوگ اس کا یہ عیب ظاہر کرتے ہیں تو اسے ناگوار نہیں گزرتا، مثلا ہجرا، کہ ان کے اس فعل کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کو خیال بھی نہیں ہوتا، تو یہ تذکرہ بھی غیبت سے خالی ہے۔ البتہ اگر اس کو ناگوار گزرے تو حرام ہے، کیونکہ فاسق کے بھی کسی ایسے گناہ کا ذکر کرنا جو اس کو ناگوار گزرے بلا عذر خاص جائز نہیں ہے۔ عام طور پر مزاج کی وجہ سے آدمی غیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو صرف ناعاقبت اندیشی کی بنا پر یہ کام کرتے ہیں، ان کو یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ دنیا اور آخرت میں اس کے نقصانات کیا ہیں۔ ایک بڑی تعداد انانیت پسند لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو کسی کو اٹھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ان کے سامنے اگر کسی کی تعریف کی جائے تو وہ فوراً برائیاں تلاش کر کے بیان کرنے لگتے ہیں، جبکہ اسلامی مزاج کا تقاضا یہ ہے کہ 10 برائیوں میں سے اگر ایک نیکی بھی ہے تو نیکی کا چرچا کیا جانا چاہیے اور برائیوں کا تذکرہ نہ ہو۔ تاہم یہ بھی خیال رہے کہ اگر کہیں گواہی دینے کا مسئلہ ہے یا کوئی کسی کے بارے میں مشورہ کر رہا ہے تو اپنے علم کے مطابق صحیح رائے کا اظہار ضروری ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے 2 لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت فرما دی اور جو نقص تھا وہ بھی بیان کر دیا، تاکہ آدمی دھوکے میں نہ رہے اور بعد میں اس کو پچھتاوا نہ ہو۔ آج کے اس زمانے میں غیبت کی بیماری اچھے دیندار حلقوں میں پیدا ہو گئی ہے، جبکہ حدیث میں اس کو بدترین گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، غیبت زنا سے زیادہ سخت کیسے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی زنا کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما دیتے ہیں، اور غیبت کرنے والے کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ شخص معاف نہ کرتے جس کی اس نے غیبت کی۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے معاشرے میں اس کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے غیبت کو بھائی کے مردار گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا۔ جب تک اس سے معافی نہ مانگ دی جائے اس وقت تک اس گناہ سے معافی مشکل ہے، اس لیے کہ یہ بندوں کے حقوق میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف فرما دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ ادا نہ کر دیے جائیں یا معاف نہ کرا لیے جائیں۔ سامعین، کبھی ایسی صورتحال بھی پیش آتی ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر معافی مانگنے کے لیے غیبت کا تذکرہ بھی ہوا تو دوسرے شخص کی جانب سے سخت رد عمل ہوگا، اور اس کے نتیجے میں حالات مزید بگڑ جائیں گے اور فتنہ پیدا ہوگا۔ ایک حدیث میں ایسی صورتحال کا علاج بتایا گیا ہے۔ ارشاد ہے، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہو اس کے لیے استغفار کرو اور کہو کہ اے اللہ ہماری اور اس کی مغفرت فرما دے۔ اس کے علاوہ اگر آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ سے اس کا اجر اس شخص کو پہنچانے کی درخواست کریں جس کی آپ نے غیبت کی ہے تو یہ بھی غیبت کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ سامعین، جس طرح غیبت کرنا سخت گناہ ہے، غیبت کا سننا اور ایسی مجالس میں شریک ہونا بھی گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کسی کے پاس اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی گئی اور وہ اس کی مدد پر قادر ہے، اس نے اپنے بھائی کی مدد کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائیں گے، اور اگر قدرت کے باوجود اس نے مدد نہیں کی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پکڑ کریں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کبھی ایسی مجلسوں میں شرکت ہو بھی جائے اور کسی کی غیبت کی جائے تو شریک ہونے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا دفاع کرے۔ یہ اس کے لیے بڑے اجر کی بات ہے کہ وہ اس کی عزت کی حفاظت کر رہا ہے اور اس مجلس میں اس کو ذلیل ہونے سے بچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائیں گے، اس کو عزت بخشیں گے اور وہ ذلت سے محفوظ رہے گا۔ اس کے برخلاف اگر وہ مجلس میں پوری طرح شریک رہا
غیبت سنتا رہا اور اس پر ذرا بھی ناپسندیدگی ظاہر نہیں کی تو اس کے لیے وبال ہے، اور اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کی ذلت اٹھائے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ عام طور پر مجلسوں میں غیبت کا سلسلہ جب چلتا ہے تو کسی کو بھی خیال نہیں رہتا اور اس میں مزہ آنے لگتا ہے۔ دیکھا جائے تو غیبت بدترین اخلاقی بیماری ہے جو ہمیشہ اخلاقی جرت کی کمی کی وجہ سے وجود میں آتی ہے۔ اگر انسان حق گوئی اور صاف گوئی کی صفت سے آراستہ ہو تو غیبت جیسی اور بھی بہت سی اخلاقی بیماریاں انسان سے دور رہتی ہیں۔ واضح ہے کہ جو شخص بلا خوف، بے لاگ اور ڈنکی کی چوٹ پر اپنی بات کہہ سکتا ہے اسے پیٹھ پیچھے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو شخص اس جرت سے محروم ہو وہ ہمیشہ غیبت کا سہارا لیتا ہے۔ غیبت جس طرح اخلاقی جرتوں کا خون کرتی ہے اسی طرح بزدلی، کم ہمتی اور مصلحت بینی جیسے رذائل کو بھی جنم دیتی ہے۔ غیبت کرنے سے چونکہ نفرت کی آگ مزید مشتعل ہو جاتی ہے، سننے والے کے دل میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کی آبرو بھی مجروح ہو جاتی ہے، جو حسن معاشرہ کے لیے بڑی رکاوٹ ہے۔ گویا غیبت سے کئی گناہ پیدا ہوتے ہیں، اس لیے شریعت نے غیبت کرنے سے سخت ممانعت فرمائی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کی غیبت کی گئی تھی اگر مر گیا ہو یا اس کا پتہ نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کی جائے اور یہ کہا جائے کہ یا اللہ ہمارے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ غیبت وہی کرتا ہے جس کے دل میں حسد ہوتا ہے۔ حاسد انسان جس کسی سے حسد کرتا ہے جگہ جگہ اس کی غیبت اور چغلی کرتا پھرتا ہے اور اس کے عیوب بیان کرتا ہے، حالانکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، ہر تانا دینے والے، عیب چننے والے کے لیے بربادی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چغل خور انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔